حدیث نمبر 311 حضرت ابو شریح خزائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ کلمہ خیر کہے یا پھر خاموش رہے۔ اسے ان الفاظ کے ساتھ امام مسلم نے روایت کیا ہے اور امام بخاری نے اس کے بعض الفاظ روایت کیے ہیں۔ حدیث نمبر 312 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے دو پڑوسی ہیں، ان میں سے میں کس کو ہدیہ بھیجوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جس کا دروازہ تیرے زیادہ قریب ہو۔ بخاری۔ فوائد: جب انسان سب پڑوسیوں کو ہدیہ دینے کی استطاعت نہ رکھے اور صرف کسی ایک ہی کو ہدیہ دینا چاہے تو اس کی ترتیب اس میں بیان کر دی گئی ہے کہ الاقرب فالاقرب کا اصول پیش نظر رہے۔ حدیث نمبر 313 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں ساتھیوں میں سب سے بہتر ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو، اور پڑوسیوں میں سب سے بہتر پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں بہتر ہو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔ فوائد: ساتھی کا لفظ عام ہے جس میں سفر و حضر کا ہر ساتھی آ جاتا ہے، یعنی زندگی میں ہر وہ شخص جس سے اس کا واسطہ پڑے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اور پڑوسی کے ساتھ بھی اللہ کے ہاں خاص مقام حاصل کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ باب نمبر 40 والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، نیز رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار یا قریبی پڑوسی، اور اجنبی یا دور کے پڑوسی اور پہلو کے ساتھی، ساتھ بیٹھنے والے اور مسافر، اور اپنے مملوک غلام باندیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور ڈرو اللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور ڈرو قرابت مندیوں کے توڑنے سے۔ اور فرمایا، اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں جن کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا، یعنی صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اور فرمایا، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی تاکید کی ہے۔ اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف ایک رب کی کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں ہی تمہاری موجودگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اوہ تک مت کہو، اور نہ انہیں ڈانٹو، اور ہمیشہ ان سے ادب کی بات کہو، اور ان کے آگے عاجزی کے بازو جھکا دو نیاز مندی سے، اور ان کے لیے یہ دعا کرو، اے رب ان پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے پیار و محبت سے مجھے پالا۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ہم نے تاکید کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، پیٹ میں رکھا اس کو اس کی ماں نے تھک تھک کر اور دودھ چھڑانا ہے، اس کا 2 سال میں حق مان میرا اور اپنے والدین کا، اور پھر اسے ادا کر۔ حدیث نمبر 314 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے کہا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے کہا، پھر کون سا؟ فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: نماز کی اپنے وقت پر پڑھنے کا مطلب ہے اول وقت یا کم از کم پابندی کے ساتھ اسے اس کے وقت پر پڑھنا۔ یہ نہیں کہ کاروباری و دیگر دنیاوی مصروفیات میں اسے تاخیر سے یا بے وقت پڑھنا۔ نماز اور جہاد یہ افضل ترین اعمال میں سے ہیں۔ ان کے ساتھ والدین سے حسن سلوک کے حکم کو
بیان کرنے سے اس کی اہمیت واضح ہے۔ حدیث نمبر 315 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی اولاد اپنے والد کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی مگر یہ کہ وہ اپنے باپ کو غلام پائے اور وہ اسے خرید کر آزاد کر دے۔ مسلم۔ فوائد: اس حدیث سے والدین کی عظمت اور ان کے حقوق کی اہمیت واضح ہے۔ حدیث نمبر 316 انہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے۔ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی ہی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ بخاری مسلم۔ فوائد: یہاں یہ حدیث صلہ رحمی کے مسئلے کی اہمیت کے لیے بیان ہوئی ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان سے ہر صورت میں تعلق جوڑ کر رکھنا، حتیٰ کہ اگر رشتہ دار بد اخلاقی کا مظاہرہ اور تعلق توڑنے کا ارتکاب کرے، تب بھی حقوق کی قرابت کی ادائیگی اور تعلق جوڑے رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اسی کا نام صلہ رحمی ہے اور شریعت اسلامیہ نے اس کی بڑی تاکید کی ہے۔ رشتہ داروں میں ننیھال اور ددھیال دونوں شامل ہیں، دونوں کو ہر حال میں عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 317 انہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، جب وہ ان کی پیدائش سے فارغ ہوا تو رحم رشتہ نے کھڑے ہو کر کہا، یہ اس شخص کا مقام ہے جو قطع رحمی سے تجھ سے پناہ مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں اس سے تعلق جوڑوں جو تجھ سے جوڑے، اور اس سے قطع تعلق کر لوں جو تجھے قطع کرے توڑے۔ رشتہ رحم نے کہا، کیوں نہیں، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا، پس یہ تیرے لیے ہے، یعنی ایسا ہی ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو اس کی تائید میں یہ آیت قرآنی پڑھ لو، تو یقیناً قریب ہے جب تم کو اقتدار ملے تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رحم و رشتوں کو کاٹو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی اور انہیں بہرا اور اندھا کر دیا۔ سورہ محمد۔ بخاری و مسلم۔ اور بخاری کی ایک روایت میں ہے، جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا۔ فوائد: اس سے بھی صلہ رحمی کی تائید واضح ہے کہ یہ عمل اللہ سے خصوصی ربط و تعلق کا ذریعہ ہے، اور قطع رحمی یعنی رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی سے انکار اور ان سے تعلق برقرار رکھنے سے اعراض اللہ کی ناراضی اور اس کے غضب کا باعث ہے۔ حدیث نمبر 318 انہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میری حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے کہا، پھر کون؟ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، پھر کون؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تمہارا باپ۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں اس طرح ہے، اس نے پوچھا، اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہارا باپ، پھر جو تمہارے سب سے زیادہ قریب ہو، پھر جو تمہارے سب سے زیادہ قریب ہو۔ صحابہ صحبت حسن سلوک کے معنی میں ہے۔ ثم اباک، یہ فعل محذوف بر کا مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یعنی ثم بر اباک، پھر تم اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور ایک روایت میں ثم ابو کا رفعی حالت ہے، جیسا کہ بخاری میں ہے۔ یہ ترکیب واضح ہے، اس میں فعل محذوف ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ فوائد: اس میں باپ کے مقابلے میں ماں کا حق مقدم اور 3 گنا زیادہ بتلایا گیا۔
اس کی ایک وجہ تو مرد کے مقابلے میں عورت کا ضعف اور اس کا زیادہ ضرورت مند ہونا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ 3 تکلیفیں ایسی ہیں جو صرف ماں اولاد کے لیے برداشت کرتی ہے، باپ اس میں شریک نہیں ہوتا۔ 9 مہینے تک حمل کی تکلیف، زچگی کی تکلیف، جس میں عورت کو موت و حیات کی کشمکش کے جان گزار مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ پوائنٹ 3، پھر 2 سال تک رضاعت، دودھ پلانے کی تکلیف، جس میں اس کی راتوں کی نیند بھی خراب ہوتی ہے، اس کا حسن اور صحت بھی متاثر ہوتی ہے، اور بچے کے آرام و راحت کے لیے بعض دفعہ خوراک میں بھی احتیاط اور پرہیز کی ضرورت پیش آتی ہے۔ حدیث نمبر 319، انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناک خاک آلود ہو، پھر ناک خاک آلود ہو، پھر ناک خاک آلود ہو اس شخص کی جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا، ان میں سے ایک کو یا دونوں کو، اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت میں نہیں گیا۔ مسلم۔ فوائد: رغام مٹی کو کہتے ہیں۔ ناک کا خاک آلود ہونا یہ کنایہ ہے ذلت سے، گویا اس کی ناک مٹی میں مل گئی۔ اس میں ایسے بد نصیب کے لیے بد دعا یا اس کے انجام بد کی خبر ہے جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی نہیں کرتا۔ والدین کی خدمت تو ہر عمر میں ہی ضروری ہے، وہ جوان ہو تب بھی۔ حدیث میں بڑھاپے کا ذکر اس لیے ہے کہ کبرسنی بڑھاپے میں والدین خدمت اور نیکی کے زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ احتیاج اور ضعف کے اس دور میں انہیں حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا نہایت سنگ دلانہ جرم اور چند در چند کبھی فعل ہے، اور اپنی اس ذلیل حرکت کی وجہ سے وہ جنت سے محروم رہ سکتا ہے۔ حدیث نمبر 320، انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان سے تحمل اور بردباری سے پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ نادانی سے پیش آتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے کہا ہے تو گویا ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، اور ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا جب تک تیرا رویہ یہی رہے گا۔ مسلم۔ تصفہم، تا پر پیش، سین مہملہ پر زیر اور فا پر تشدید، اور مل میم کے زبر اور لام کے تشدید کے ساتھ۔ گرم راکھ، گویا کہ تو ان کو گرم راکھ کھلا رہا ہے۔ یہ تشبیہ ہے جس طرح گرم راکھ کھانے والے کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح انقطاع رحمی کرنے والوں کو گناہ ملے گا، اور ان کے ساتھ اس احسان کرنے والے پر کوئی ملامت نہیں۔ گناہ عظیم کے مستحق وہی ہیں کیونکہ وہ اس کے حق میں کوتاہی اور اسے اذیت میں مبتلا کر رہے ہیں۔ واللہ اعلم۔ فوائد: اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ ایک رشتہ دار کی بدسلوکی یا قطع رحمی دوسرے رشتہ دار کے لیے بدسلوکی اور قطع رحمی کے لیے وجہ جواز نہیں، کیونکہ رشتہ داروں کی بدسلوکی کے باوجود ان سے حسن سلوک ہی کی تاکید ہے۔ دوسرا یہ معلوم ہوا کہ ہر حال میں حسن سلوک کرنے والا اللہ کے ہاں نہایت معزز و مکرم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمانوں سے مددگار نازل فرماتا ہے۔ تیسرا یہ کہ قطع رحمی کا انجام گرم راکھ کے کھانے کے انجام بد کی طرح نہایت برا ہے۔ حدیث نمبر 321، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراخی اور اس کی عمر میں تاخیر یعنی اضافہ کیا جائے تو اسے چاہے کہ صلہ رحمی کرے۔ بخاری و مسلم۔ یُنسَأَ لَہُ فی اثرہ کے معنی ہے کہ اس کی اجل اور عمر میں تاخیر کی جائے، یعنی لمبی عمر دی جائے۔ فوائد: صلہ رحمی کے
اخروی اجر و ثواب کے علاوہ یہ دو بڑے فائدے ہیں جو انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ رزق میں اضافے سے مراد یا تو فی الواقع مقدار میں زیادتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دی جاتی ہے، یا پھر مراد اس کے رزق میں برکت ہے۔ اسی طرح عمر کی زیادت کا مسئلہ ہے، یا تو یہ حقیقی طور پر زائد کر دی جاتی ہے یا مراد اس سے بھی اس کی عمر میں برکت ہے، یعنی اس کی زندگی بہر پہلو فوائد سے لبریز ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 322۔ انہی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ انصار مدینہ میں کھجوروں کے باغات کے اعتبار سے سب سے زیادہ مالدار تھے، اور انہیں اپنے مالوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ بیرہا نامی باغ تھا۔ یہ مسجد نبوی کے سامنے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لاتے اور باغ میں موجود پاکیزہ پانی نوش فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ جب آیت لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، اور مجھے اپنے مالوں میں سب سے زیادہ محبوب بیرہا باغ ہے، میں اس سے اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں، میں اللہ سے اس کے اجر کی اور اس کے پاس اس کے ذخیرہ ہونے کی امید رکھتا ہوں، پس آپ جہاں اللہ آپ کو سمجھائے اسے اپنے تصرف میں لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوہو، یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے، یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے، تم نے جو کچھ کہا ہے میں نے سن لیا ہے، میری رائے یہ ہے کہ تم اس سے اپنے قرابت مندوں میں تقسیم کر دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میں ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اسے اپنے رشتہ داروں اور امزاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ بخاری و مسلم۔ باب الانفاق مما یحب رقم 297 میں اس کے الفاظ کی وضاحت گزر چکی ہے۔ فوائد: یہ حدیث پہلے پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بیان میں گزر چکی ہے، یہاں اسے صلہ رحمی کے اس بات کے لیے دوبارہ لایا گیا ہے۔ اس سے یہ واضح ہوا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے وقت پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھا جائے، اگر وہ مستحق امداد ہوں تو ان کی امداد کی جائے، اس کے بعد اگر کچھ بچے تو دوسروں پر صدقہ کیا جائے۔ اس کے برعکس درست نہیں کہ دوسروں کو تو ہر طرح کا مفاد پہنچایا جائے مگر اپنی محروم رہے، بہر صورت انہیں مقدم رکھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 323۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو عرض کیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت اور جہاد پر بیعت کرتا ہوں اور اللہ سے اجر کا طالب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، بلکہ دونوں ہی زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تو واقعی اللہ سے اجر کا طالب ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تو اپنے والدین کے پاس لوٹ جا اور ان کی اچھی طرح خدمت کر۔ بخاری و مسلم۔ اور یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔ اور ان دونوں کے ایک اور روایت میں ہے، ایک آدمی آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس انہی کی خدمت کی کوشش کر۔ فوائد: جہاد عام حالات میں فرض کفایہ ہے، یعنی مسلمانوں کی پوری آبادی میں سے حسب ضرورت کچھ لوگ جہاد میں حصہ لیں تو سب کی طرف سے جہاد کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اس صورت میں جہاد میں حصہ لینے کے لیے والدین کی اجازت ضروری ہے،
کیونکہ ان کی خدمت فرض عین ہے۔ فرض کفایہ کی ادائیگی کے لیے فرض عین چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ حدیث میں اسی صورت کا بیان ہے، البتہ بعض مخصوص حالات میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ اس وقت والدین کی اجازت ضروری نہیں، کیونکہ اس وقت ہر شخص کے لیے جہاد میں حصہ لینا ناگزیر ہوتا ہے، خصوصاً اس وقت جب دشمن حد سے بڑھ جائے اور نظریاتی اور ملکی سرحدوں پر حملہ آور ہو۔ حدیث نمبر 324۔ انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو کسی رشتہ دار کے ساتھ احسان کے بدلے میں احسان کرتا ہے، بلکہ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب اسے قطع رحمی، بدسلوکی وغیرہ کی جائے تو صلہ رحمی حسن سلوک کرے۔ بخاری۔ قطعت قاف اور تا پر زبر سیگا معروف، لیکن بعض روایت میں قاف کے ضمہ کے ساتھ بسیگا مجہول بھی ہے، کما فی فتح الباری۔ رحیمہ مرفوع ہے بربنائے فاعلیت۔ فوائد۔ اس حدیث سے صلہ رحمی کے حقیقی تقاضے واضح ہوتے ہیں۔ جو رشتہ دار ادب و احترام سے پیش آئے اور آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ظاہر بات ہے آپ بھی ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کریں گے، لیکن یہ صلہ رحمی نہیں ہے، احسان کے بدلے احسان ہے۔ اس کے برعکس آپ کا ایک قریبی رشتہ دار بد اخلاق ہے، آپ سے بدسلوکی کرتا ہے اور آپ سے تعلق توڑنے پر تلا رہتا ہے، جیسا کہ جہالت کے یہ مظاہرے ہمارے معاشرے میں عام ہے، لیکن آپ صبر و تحمل اور عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں، بدسلوکی کا جواب حسن سلوک سے دیتے ہیں، ترک تعلق کی کوششوں کے مقابلے میں تعلق برقرار رکھتے ہیں۔ یہ ہے اصل صلہ رحمی جس کا تقاضا اسلام کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ جذبات، انا اور وقار کا مسئلہ ہے۔ اس جھوٹی انا کو شریعت کے تقاضوں پر قربان کر دینا بہت دل کردے کا کام ہے، لیکن کمال ایمان بھی یہی ہے کہ ایسا کیا جائے، ورنہ باہم مسکراہٹوں کے تبادلے میں تو کوئی کمال نہیں۔ حدیث نمبر 325۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم رشتہ داری عرش سے لٹکی ہوئی ہے اور کہتی ہے، جو مجھے ملائے اللہ اسے ملائے، اور جو مجھے کاٹے اسے اللہ تعالیٰ کاٹے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد۔ رحم رشتہ داری کا اس طرح بولنا اور اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کرنا جیسا کہ اس سے پہلے ایک حدیث میں گزرا، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں، وہ ہر ایک میں ادراک و شعور اور گویائی کی قوت پیدا کرنے پر قادر ہے۔